کیا کبھی کسی ذکر میں آپ نے اس ہند کی آزادی میں کسی علماء کا ذکر سنا ہے؟ اس جنگ آزادی میں ہمارے اسلام کے علماء کا کوئی رول ہے؟ تاریخ کے پنے ان لوگوں کے خون سے رنگے ہیں جن لوگوں نے اپنی جان، مال، گھر اور سکون صرف اس لیے قربان کر دیا تاکہ ہندوستان آزاد سانس لے سکے۔ 1857 انگریزی حکومت اپنی طاقت کا لوہا منوا رہی تھی، مگر ہندوستان کے دل میں آزادی کی چنگاری جل چکی تھی، اور اس چنگاری کو شعلہ بنانے والے مسلمان علماء تھے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی نے فتویٰ جہاد جاری کی۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدرسی نے لکھنؤ کی سرزمین پر انگریزوں کی نیند اڑا دی۔ مولانا لیاقت علی الہ آباد میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے منبر سے آواز دی، غلامی اللہ کو منظور نہیں، آزادی فرض ہے۔ انگریزوں نے انہیں پھانسی دی، گھوڑوں سے گھسیٹا، کالا پانی بھیجا، مگر ان کی روح کو کبھی توڑ نہ سکے۔ 1913 کا سال جب دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کا دکھ اپنا سمجھ رہے تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ترکی، افغانستان اور جرمنی کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف ایک خفیہ پلان بنایا۔ چٹھیاں ریشمی کپڑے پر لکھی گئیں، اس لیے اسے سلک لیٹر موومنٹ بھی کہا گیا۔ انہیں مالٹا جیل میں زنجیروں سے باندھ دیا گیا، مگر ان کا جذبہ نہ ٹوٹا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کابل گئے، آزادی کی حکومت کا خاکہ بنایا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے مدرسوں سے آزادی کا پیغام پھیلایا، اور سالوں تک جیل کی دیواریں دیکھی۔ 1920 کا دور، ہندوستان کی سرزمین پر ہندو مسلمان ایکتا اپنی مثال بن رہی تھی۔ مولانا عبدالکلام آزاد ایک ایسی شخصیت جن کے لفظ لوگوں کے دلوں کو روشن کر رہے تھے، کانگریس کے منچ سے آواز دی، ہم ایک ہیں اور مل کر آزادی کی لڑائی لڑیں گے۔ مولانا شوکت علی اور محمود علی جوہر نے گاندھی جی کے ساتھ چل کر انگریزوں کو یہ پیغام دیا کہ ہندوستان کی روح بکھاؤ نہیں ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے میدان میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفاظ الرحمن سوہروی اور مولانا اسد مدنی نے اپنی آواز بلند کی، اپنے خون، قلم اور دعا سے ملک کے پرچم کو رنگ دیا۔ ہزاروں علماء پھانسی چڑھ گئے، کئی علماء کالا پانی کی سزا کاٹ کر لوٹ نہیں پائے، مدرسوں کو بند کیا گیا، لیکن وہاں سے آزادی کا پیغام چھپ چھپ کر بھی چلتا رہا۔ اگر آج ہم آزاد ہیں تو اس مٹی میں علماء کا خون بھی شامل ہے، ان کے فتوے، ان کی دعائیں، ان کی قربانیاں سب اس پرچم کے حصے میں ہیں۔ ان کی کہانی صرف کتابوں کا حصہ نہ بنے، انہیں ہمیں اپنے دل میں یاد رکھنا چاہیے۔